السلام علیکم۔ قرآن و حدیث کے معزز ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے سجدہ سہو کیا ہے اور ادائیگی کا طریقہ کیا ہے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، اور سب سے پہلے لفظ سہو کا مطلب کیا ہے۔ لفظ سہو کی معنی ہے بھول جانا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ سجدہ سہو کیا ہے؟ نماز میں بھول کر ایسی غلطی ہو جس سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے نماز میں نقصان واقع ہو۔ اس نقصان کے ازالے کے لیے شریعت مقدسہ نے سجدہ سہو کو ضروری قرار دیا ہے۔ اس کے کرنے سے نقصان کی تلافی ہو جاتی ہے، نماز کامل طریقے سے ادا ہو جاتی ہے۔ سجدہ سہو کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ نماز میں مندرجہ ذیل غلطیاں بھول کر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ نماز میں بھول کر کسی واجب کے چھوٹ جانے یا نماز کے واجبات اور فرائض میں سے کسی واجب یا فرض کی ادائیگی کو مؤخر کرنے، یا کسی فرض کو پہلے ادا کرنے، یا تکرار کے ساتھ ادا کرنے، یا کسی واجب کو تبدیل کرنے جیسی صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور سجدہ سہو سے اس غلطی کی تلافی ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر جان بوجھ کر ان غلطیوں میں سے کوئی غلطی کی جائے تو پھر سجدہ سہو سے بھی تلافی نہیں ہوگی، بلکہ نماز کو دوبارہ پڑھنا لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو اس کی تلافی بھی سجدہ سہو سے نہیں ہوگی۔ نیز نماز کی سنن مستحبات چھوٹ جانے سے سجدہ سہو لازم یا واجب نہیں ہوتا۔ سجدہ سہو کا طریقہ۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیر میں پوری اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا پڑھے بغیر صرف دائیں طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کر لیے جائیں، اور ہر سجدے میں حسب معمول سبحان ربی الاعلیٰ کہے، اور سجدے کے بعد بیٹھ کر اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیر دیا جائے۔ نصوص کی روشنی میں فقہائے احناف نے اسی طریقے کو ترجیح دی ہے، اور فقہ حنفی کے مطابق اسی پر عمل کیا جائے۔ سجدہ سہو کی مثالیں۔ نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے یا کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے، نمازی ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں مشغول ہو جائے تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ مثلاً واجب کے چھوٹنے پر فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانا واجب ہے۔ اگر بھولے سے سورت نہیں ملائی تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اتحیات پڑھنا بھول گئے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ مثلاً فرض یا واجب کی ادائیگی میں تاخیر پر 4 رکعت سنت موقدہ، 4 رکعت فرض یا وتر کی ادائیگی کے دوران دوسری رکعت کے بعد اتحیات کے بعد کھڑے ہونے کے بجائے خاص مقدار میں درود شریف پڑھ لیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، یہاں تک پڑھ لیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ البتہ نوافل میں تاخیر پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ اور مثلاً ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں مشغول ہونا، مثال کے طور پر ایک نمازی مغرب کی جماعت میں اس وقت شریک ہوا جب 1 رکعت نکل چکی تھی، لیکن جب امام نے 3 رکعت کی تکمیل پر سلام پھیرا تو اس نے بھی غلطی سے سلام پھیر دیا اور زبان سے سلام بھی کہا، اور اسی وقت یاد آیا کہ 1 رکعت تو رہتی ہے۔ اب 1 رکعت پوری کرنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو ادا کرے گا، البتہ نماز کا کوئی رکن چھوڑنے کی صورت میں سجدہ سہو سے نماز ادا نہیں ہوگی، دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ مثلاً رکوع کرنا بھول جائے۔ سجدہ سہو کا طریقہ۔ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیر میں پوری اتحیات پڑھنے کے بعد درود شریف اور دعا پڑھے بغیر صرف دائیں طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کر لیے جائیں، اور ہر سجدے میں حسب معمول سبحان ربی الاعلیٰ کہے،
اور سجدے کے بعد بیٹھ کر اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیر دیا جائے۔ نصوص کی روشنی میں فقہائے احناف نے اسی طریقے کو ترجیح دی ہے اور فقہ حنفی کے مطابق اسی پر عمل کیا جائے۔ سجدہ سہو کی مثالیں۔ نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے یا کسی فرض یا واجب میں تاخیر ہو جائے، نمازی ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں مشغول ہو جائے تو سجدہ سہو لازم ہو جاتا ہے۔ مثلاً واجب کے چھوٹنے پر فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملانا واجب ہے۔ اگر بھولے سے سورت نہیں ملائی تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ اتحیات پڑھنا بھول گئے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی۔ مثلاً فرض یا واجب کی ادائیگی میں تاخیر پر 4 رکعت سنت موقدہ، 4 رکعت فرض یا وتر کی ادائیگی کے دوران دوسری رکعت کے بعد اتحیات کے بعد کھڑے ہونے کے بجائے خاص مقدار میں درود شریف پڑھ لیا، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی، یہاں تک پڑھ لیا تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ البتہ نوافل میں تاخیر پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے۔ اور مثلاً ایک رکن کو چھوڑ کر دوسرے رکن میں مشغول ہونا۔ مثال کے طور پر ایک نمازی مغرب کی جماعت میں اس وقت شریک ہوا جب 1 رکعت نکل چکی تھی، لیکن جب امام نے 3 رکعت کی تکمیل پر سلام پھیرا تو اس نے بھی غلطی سے سلام پھیر دیا اور زبان سے سلام بھی کہا، اور اسی وقت یاد آیا کہ 1 رکعت تو رہتی ہے۔ اب 1 رکعت پوری کرنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو ادا کرے گا، البتہ نماز کا کوئی رکن چھوڑنے کی صورت میں سجدہ سہو سے نماز ادا نہیں ہوگی، دوبارہ ادا کرنی پڑے گی۔ مثلاً رکوع کرنا بھول جائے